بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ نظر بد ایک انسان کو قبر میں اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا اور جن چیزوں سے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی ہے، اس میں نظر بد بھی ہے۔ ابن عساکر میں ہے، جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ اس وقت غمزدہ تھے۔ سبب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ فرمایا، یہ سچائی کی قابل چیز ہے، نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہیں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا، یوں کہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجہ الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات آف الحسن والحسین من انفس الجن و اعین الانس۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، آپ عظیم بادشاہت کے مالک ہیں، قدیم احسان کرنے والے ہیں، صاحب وجہ کریم اور کلمات تامہ اور مستجاب دعاؤں کے مالک ہیں۔ آپ حسن و حسین رضی اللہ عنہا کو جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے عافیت میں رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تو اسی وقت دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے کھیلنے کودنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اپنی جانوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ یعنی دعائے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پناہ دیا کرو، اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ یہ ہے، اول و آخر درود شریف پڑھ کر مذکورہ بالا دعا 3 مرتبہ پڑھیں اور مریض پر دم کریں۔ یہ عمل ایک مجلس میں 3 مرتبہ کریں۔ دعا کے اندر جہاں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا نام ہے، جن کی جگہ پر موجود مریض کا نام لیں۔ مثلاً آف الحسن والحسین کی جگہ موجودہ مریض بچہ جس کا نام فرض کرو الطاف ہے تو پڑھیں گے، آف الطاف من انفس الجن و اعین الانس۔ انشاءاللہ العزیز یہ دعا پڑھیں گے اور اس طرح عمل کریں گے تو آپ کے بچے سے نظر بد جو ہوگی ہے انشاءاللہ اس سے شفا ہوگی۔ ایک اور واقعہ میں ہے، صحابہ اکرام میں ابو سہل بن حنیف کا واقعہ معروف ہے۔ انہوں نے ایک موقع پر غسل کرنے کے لیے کپڑے اتارے تھے تو ان کے سفید رنگ اور تندرست بدن پر عامر بن ربیعہ کی نظر پڑ گئی اور ان کی زبان سے نکلا کہ میں نے آج تک اتنا حسین بدن کسی کا نہیں دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً سہیل بن حنیف کو سخت بخار چڑھ گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا کہ عامر بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں اور وضو کا پانی کسی برتن میں جمع کریں۔ یہ پانی سہیل بن حنیف کے بدن پر ڈالا جائے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا تو فوراً سہیل بن حنیف کا بخار اتر گیا اور وہ بالکل تندرست ہو کر جس مہم پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے اس پر روانہ ہو گئے۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو یہ تنبیہ بھی فرمائی کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ جب ان کا بدن تمہیں خوبصورت نظر آیا تو برکت کی دعا کر لیتے؟ نظر کا اثر ہو جانا حق ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی شخص کو کسی دوسرے کی جان و مال میں کوئی اچھی بات تعجب انگیز نظر آئے تو اس کو چاہیے کہ اس کے واسطے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے،
بعض روایت میں ہے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہیں نہیں ہے طاقت مگر اللہ کے ساتھ۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ پیاری سی دعا آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔